अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हामिद मीर। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में पावर शो करने का फैसला कर लिया है और ये पावर शो के लिए उन्होंने हुकूमत से इजाज़त भी मांग ली है। शेर अफजल मरवत ने माजरत कर ली, और माजरत क्योंकि कोर कमेटी ने फैसला किया है कि मरकज और सूबों में भरपूर एहतजाजी तहरीकें चलाई जाएंगी। जबकि दूसरी जानिब इमरान खान की सजा के खिलाफ अपील थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वकाला से पूछा, हुकूमत ये तो बताए साइफर में क्या लिखा है, जिसपे वकील सलमान सफदर कहते हैं चूंकि हमने साइफर देखा नहीं तो हमें इल्म नहीं कि साइफर में क्या है। केपी की हुकूमत ने 8 अरब के रमजान पैकेज का ऐलान कर दिया है और उसके साथ साथ सेहत कार्ड के लिए उन्होंने 5 अरब रुपए जारी कर दिए हैं। पाकिस्तान का खुफिया इतलात पर अफगानिस्तान के अंदर दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन घुस के मारा गया और इसमें उनका जो कमांडर था उसे भी हलाक कर दिया गया है। उसके अलावा अदालत ने शौकत यूसुफजई को 15 करोड़ हर्जाने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने शौकत यूसुफजई को 15 करोड़ हर्जाना भरने का क्यों कहा, इस पे बात करते हैं। लेकिन इससे पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो पावर शो करने का फैसला किया है वो क्या है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 23 और 24 मार्च की दरमियानी शब को पावर शो करने का फैसला किया है और इस पावर शो के लिए उन्होंने हुकूमत से इजाजत मांगी है। सदर रीजनल के मजिस्ट्रेट हैं आमिर मसूद मुगल, उनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पावर शो करने की इजाजत मांगी है और ये उन्होंने 23 और 24 मार्च की दरमियानी शब में करने की इजाजत मांगी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3 जगहों का इंतखाब किया है, F9 पार्क, परेड ग्राउंड या उसके अलावा डी चौक। इन 3 वेन्यूज में से कोई भी एक हमें वेन्यू दे दें। और दूसरा उन्होंने दरख्वास्त में ये मेंशन किया कि अगर 23 मार्च की तारीख अवेलेबल नहीं है तो आप हमें जलसा 30 मार्च को करने की इजाजत दें। तो इत्तलात के मुताबिक इमरान खान ने इस जलसे को ऑर्गेनाइज करने के लिए, इस जलसे को कामयाब करने के लिए, इस पावर शो को करने के लिए शेर अफजल मरवत को जो जिम्मेदारी दी है। अब ये देखते हैं कि ये जिम्मेदारी किस हद तक शेर अफजल मरवत निभा पाते हैं और क्या हुकूमत शेर अफजल मरवत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो दरख्वास्त दी गई है उस दरख्वास्त पे इन्हें इजाजत देते हैं या नहीं देते। सूरत हाल मुश्किल लग रही है और जराये के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ईद के फौरन बाद लॉन्ग मार्च और धरने का भी इरादा रखती है। अब देखें गवर्नमेंट इसको कैसे टैकल करती है। चूंकि हुकूमत पाकिस्तान ने दूसरे फेज का आगाज कर दिया है जो अफगानी शहरी हैं उनको वापस भेजने का, तो होप्स हो कि गवर्नमेंट इनको इजाज़त देती है या नहीं देती, लेकिन मुश्किल ही लगता है कि गवर्नमेंट इन्हें इजाज़त दे जिस तरह की सूरत हाल चल रही है। क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उन्होंने IMF और वर्ल्ड बैंक के दफ्तर के बाहर जो एहतजाज किया, उसके बाद जो इन्होंने रद्द अमल अपनाया, लगता नहीं है कि हुकूमत इनको इजाज़त देगी। और जो दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान ने भी गैर रस्मी गुफ्तगू की, उसमें उन्होंने बिल्कुल इस बात की कोई मजम्मत नहीं की कि जी अगर ये हमारे बंदू ने किया है या जिसने भी किया तो हम मजम्मत करते हैं, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा ने इस चीज़ की कोई मजम्मत नहीं की। बल्कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से IMF को यह खत लिखा जा चुका है कि पाकिस्तान को तब तक जो है वो किस्त जारी ना की जाए जब तक ये इंतखाबात की शफाफियत, इंतखाबात शफाफ होने की इनको शर्त याद दिलाई जाए कि जो इंतखाबात हुए हैं वो शफाफ होने थे, हमने तब आपको किस्त देनी थी। बहरहाल इमरान खान की सजा के खिलाफ अपील थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूछा कि हुकूमत ये तो बताए साइफर में क्या लिखा हुआ है। तो सलमान सफदर ने कहा कि चूंकि जी योर ऑनर हमने तो साइफर देखा नहीं है तो इसलिए हम बता नहीं सकते कि साइफर में क्या लिखा हुआ है। उसके अलावा चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि हम अपील काबिल समाअत होने और अपील के मेरिट्स पर इकट्ठा फैसला जारी करेंगे। तो सलमान सफदर ने जो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर जो इल्ज़ामात लगे हैं वो 4 बुनियादी इल्ज़ामात हैं, वो उन्होंने इल्ज़ामात पढ़ के सुनाए कि वो है क्या थे। पहला इल्ज़ाम तो उन पे ये था कि इमरान खान ने साइफर को ट्विस्ट किया है और अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया है। दूसरा उनका इल्ज़ाम ये था कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान को इमरान खान ने हिदायत जारी की कि जो मीटिंग के मिनट्स हैं उन मिनट्स को ट्विस्ट किया जाए। और तीसरा बड़ा इल्ज़ाम उन्होंने ये लगाया कि जो साइफर है उसको गैर कानूनी तौर पर इमरान खान ने टेलीग्राम को, साइफर टेलीग्राम को अपने पास रखा। और चौथा उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि साइफर सिक्योरिटी सिस्टम को भी कंप्रोमाइज़ किया गया और साइफर के मतन को पब्लिक किया गया और उसमें रद्दो बदल करके उसके मतन में उसको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया।
اس کے بعد عمران خان کی تقریر اور پھر شاہ محمود قریشی کی تقریر کا متن پڑھ کے سنایا گیا تھا، جس پہ عدالت کا یہ کہنا تھا کہ بھئی ہمیں تو تقریر کا کوئی سر پیر ہی نظر نہیں آ رہا، اس تقریر سے کہیں پہ یہ واضح نہیں ہو رہا کہ عمران خان نے سائفر کو جو ہے وہ پبلک کیا ہے، پبلک میں بات کی ہے، ان دونوں کی تقریر سے یہ چیز تو واضح نہیں ہو رہی۔ تو پھر مزے کی بات یہ ہوئی، جسٹس حسن اورنگ زیب کہتے ہیں کہ آپ کی بتائی گئی باتوں میں خفیہ رکھے جانے والی تو کوئی بات نہیں ہے، اب ہمیں یہ بتا دیں کہ اس سائفر میں ایسا کیا لکھا ہے۔ تو اس پہ پھر وکیل سلمان صفدر نے کہا میں نے تو سائفر دیکھا نہیں ہے، اس لیے میں بتا نہیں سکتا کہ سائفر میں لکھا کیا تھا۔ تو جس پہ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ہم پراسیکیوشن سے اس سے متعلق معلوم کر لیں گے، اور سائفر کیس کی سماعت جو ہے وہ کل تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ کل بھی جو بیرسٹر سلمان صفدر ہیں وہ اپنے دلائل جاری رکھیں گے اور اس پہ ہی بات ہوگی۔ اس کے علاوہ جو کے پی کی حکومت ہے انہوں نے 8 ارب کا رمضان پیکج کا اعلان کر دیا ہے، اور اس کے علاوہ جو صحت کارڈ ہے اس کے لیے انہوں نے 5 ارب روپے جاری کر دیے ہیں، اور جو فائنانس منسٹر ہیں خیبر پختونخوا کے، انہوں نے رمضان پیکج کے تحت 10,000 روپے فی خاندان دینے کا بھی اعلان کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ رمضان پیکج 27,000 سے کم آمدنی والے افراد یہ جو ہیں وہ اس کے مستحق ہیں اور ان میں تقسیم کیا جائے گا۔ اور پاکستان نے جو خفیہ اطلاعات پر افغانستان کے اندر جو دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کیا ہے، اور اس آپریشن میں انہوں نے گھس کے مارا ہے، شمالی وزیرستان میں فورسز کا آپریشن رہا، میر علی حملے میں ملوث دہشت گرد 8 کمانڈر کو ساتھیوں سمیت جو ہے وہ ہلاک کر دیا گیا۔ اس پہ دفتر خارجہ نے بیان دیا ہے کہ پاکستان جو ہے افغان عوام کے ساتھ ہے، ان کے دکھ درد میں ان کے ساتھ ہے، لیکن چونکہ افغان سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے تو اسے ہم کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کریں گے۔ افغان حکومت کو اس پہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے، افغان حکومت کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے، کیونکہ افغان حکومت سے ٹی ٹی پی کی سرپرستی ہو رہی ہے۔ کے علاوہ عدالت نے شوکت یوسف زئی جو کہ رہنما پاکستان تحریک انصاف ہیں، ان کو اسفند یار کو 15 کروڑ ہرجانے کے ادا کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ اچھا، یہ کیس پتہ کیا تھا؟ یہ کیس یہ تھا کہ شوکت یوسف زئی نے اسفند یار ولی پہ 2.5 کروڑ ڈالرز میں پختونوں کا سودا کرنے کا الزام لگایا تھا، جس پہ جو ہے اسفند یار ولی نے 2019 میں شوکت یوسف زئی کے خلاف جو ہرجانے کا کیس دائر کیا تھا۔ اب ہوا کچھ یوں کہ عدالت نے شوکت یوسف زئی کو بار بار بلایا، لیکن عدالت کے بار بار بلانے کے باوجود شوکت یوسف زئی نہیں آئے، تو پھر یہ یک طرفہ کارروائی کی گئی۔ عدالت نے یہ حکم جاری کیا کہ یہ جو شوکت یوسف زئی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں، وہ 15 کروڑ روپیہ ہرجانہ ادا کریں اسفند یار ولی کو، جو ان پر انہوں نے جھوٹا الزام لگایا ہے۔ اور ناظرین، اس کے علاوہ ایک اور بڑی لیٹسٹ ابھی خبر آئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں شیر افضل مروت نے معذرت کر لی۔ اور معذرت کیوں کی؟ انہوں نے جو متنازع بیان دیا تھا اس پر انہوں نے معذرت کی، اور انہوں نے کہا کہ آئندہ جو بھی فیصلے ہوں گے وہ کور کمیٹی کے ذریعے ہی ہوں گے۔ اچھا، چونکہ ہم نے بھی یہ بات کی تھی پہلے، اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے یہ بات کہی تھی کہ اس طرح کے جو بیانات ہیں یہ کور کمیٹی میں ڈسکس کرنے کے لیے ہوتے ہیں، جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو منظر عام پہ ڈسکس نہیں کیا جاتا، چونکہ چیئرمین پی ٹی آئی کوئی اور بات کر رہا ہے، رہنما پی ٹی آئی اور بات کر رہا ہے، جو علی ظفر ہیں وہ اور بات کر رہے ہیں، اسد کیسر اور بات کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ بات پہلے کرتے ہیں اور بعد میں ان کو یاد آتا اچھا یہ بات تو کرنی ہی نہیں تھی۔ یہ جو اجلاس ہے بیرسٹر گوہر کی زیر صدارت ہوا، اور کور کمیٹی ممبران نے شیر افضل مروت اور بیرسٹر علی ظفر کو متنازع بیان دینے سے منع کیا، اور انہوں نے کہا کہ متنازع بیان سے پارٹی کو شدید نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا اگر آپ مستقبل میں بھی باز نہیں آئیں گے۔ تو ذرائع کے مطابق جو شیر افضل مروت ہیں انہوں نے اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ آئندہ میڈیا پہ ایسا کوئی متنازع بیان نہیں دیں گے، اور جو حالیہ بیان انہوں نے دیا تھا اس پر انہوں نے معذرت بھی کر لی۔ اور اس کے بعد انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کور کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ مرکز اور صوبوں میں بھرپور احتجاجی تحریکیں چلائی جائیں گی۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا جو اجلاس ہوا اور اس میں انہوں نے یہ جو فیصلہ کیا نا کہ جس طرح وہ مزاحمت کی سیاست کی طرف جانا چاہ رہے ہیں کہ سارے صوبوں میں جو ہے وہ احتجاج کریں گے، دھرنے کریں گے، لانگ مارچ کریں گے، تو یہ بات تقریباً ذرائع نے جو ہمیں بتائی ہے یہ بالکل پکی بات ہے کہ عید کے بعد پھر پاکستان تحریک انصاف جو ہے
وہ لانگ مارچ کرنے کے ساتھ ساتھ دھرنے بھی کرنے جا رہی ہے۔ جو اجلاس کے بعد شیر افضل مروت نے میڈیا سے گفتگو کی، اس میں انہوں نے بتایا کہ ہم اسلام آباد میں 30 مارچ کو جلسہ کرنے جا رہے ہیں، جو انہوں نے اپلیکیشن دی ہے 23 مارچ کی غالباً ان کو اجازت نہیں ملے گی، چونکہ پریڈ گراؤنڈ میں وہ ساری صورتحال ہوگی، 23 مارچ کی تقریب ہوگی، تو غالباً اگر انہیں اجازت ملی بھی تو وہ 30 مارچ کی ملے گی، یا پھر حکومت انہیں اجازت نہیں دے گی، ایک بات۔ اور شیر افضل مروت نے کہا کہ آئندہ جو بھی فیصلے ہوں گے وہ کور کمیٹی کے ذریعے ہی ہوں گے، اور انہوں نے کہا کہ پنجاب، سندھ کے پی کے اراکین بھی آئندہ عمران خان کے کیسز کی سماعت کے دوران عدالتوں میں پہنچیں گے، اور اجلاس کے دوران پی ٹی آئی کور کمیٹی کو عمران خان کے مقدمات پر جو ہے مکمل بریفنگ دی گئی۔ تو ویورز، دو بڑی ڈیولپمنٹ ہیں، ایک تو پاکستان تحریک انصاف اپنا پاور شو کرنے جا رہی ہے، دوسرا یہ کہ شیر افضل مروت نے معذرت کر لی ہے، اور تیسرا انہوں نے یہ بات کہہ دی ہے کہ ہم احتجاجی مظاہرے جو ہیں وہ پورے پاکستان یعنی کہ سارے صوبوں میں کریں گے۔ تو یہ تو صورتحال مزاحمت کی طرف جاتی نظر آ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آئی ایم ایف کے آفس کے بعد اور ورلڈ بینک کے آفس کے بعد جو احتجاج ہوا، اس پہ بھی کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی کی آشرواد تھی، اور اس میں چونکہ شہباز گل بھی موجود تھے تو اس میں ایسے کوئی دو رائے رہ نہیں جاتی کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس کے پیچھے ہاتھ تھا، لیکن چونکہ وہ اسے ماننے سے انکاری ہے۔ لیکن عمران خان نے اس بات کی جو ہے وہ تردید بھی نہیں کی، لیکن برسٹر گوہر نے اس کی تردید کی ہے۔ ویورز، ابھی تک کی جو ڈیولپمنٹس تھی، تازہ ترین صورتحال تھی، وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے آپ ہمارے چینل اور پیج کو لازمی سبسکرائب اور لائک ضرور کیجئے، اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے تاکہ آپ کا فیڈ بیک ہم تک پہنچ سکے۔ ناظرین، مزید ویڈیوز تک کے لیے ہمیں دے اجازت۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔